اور اس میں پھر گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی، اور جب ان کی گرفتاری ہوئی تو جو چیزیں باہر آئیں تو ویری انفارچونیٹ، بٹ دس از واٹ سوسائٹیز ایلز آر، کہ کس طریقے سے خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ہنی ٹریپنگ کے ذریعے، پھر ان کی جس طریقے سے ان کے لیے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ان ایویڈنسز پہ یا ان کلپس پہ یا ان ویڈیوز پہ یا ان کالز پہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں ان کو، بلکہ اس بچی کو تو باپ کو مارنے کی دھمکی بھی دی گئی کہ اگر آپ خود کچھ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے باپ کو بھی مار دیں گے۔ تو یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کا بر وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کارروائی تھی جس میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور ان کا پلان تھا اسلام آباد میں خود کش حملہ کرنے کا۔ اور اب اسلام آباد میں خود کش حملے کرنے کا پلان تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان، اور پاکستان کے کیپٹل میں انٹرنیشنل سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل جتنی ہیپننگز ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، ایسے ٹائم پہ اسلام آباد کے اندر انڈین بہیسٹ پہ یہ کام کرنا، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، پھر ان کی جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، تو اس سے یہ ساری چیزیں پتہ چلی کہ مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کو اس وقت جو ایک ٹیک آف ملا ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اس کو کس طریقے سے سیبوٹاج کیا جائے، اور اسلام آباد واز دا ٹارگیٹ۔ اور یہ ٹارگیٹ اب ظاہر ہے اس بچی کو اس وقت تک نہیں پتہ تھا کہ کہاں، لاسٹ مومنٹ پہ اس کو بتانا تھا کہ کہاں ہونا تھا۔ اٹ کوڈ بی اینی پلیس، اینی ہیپننگ، جو بھی وہاں پر ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی دیر آر ایکٹیویٹیز، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل بوتھ۔ تو یہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز کو داد دینی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اتنے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا ہے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ بچی جو ہیں وہ انڈر ایج بھی ہیں، یہ ان کے والد بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوں، اور ایکسپلائٹیشن بھی ان کی جس بےہودہ طریقے سے کی گئی ہے، جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ ان کا بلوچ روایات سے ان دہشت گردوں کا کوئی تعلق نہیں، ہم روایتوں کے امین لوگ ہیں، ان لوگوں کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس انداز میں یہ ہماری خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، اس جنگ کا ایندھن بنا رہے ہیں، شرم کا مقام ہے۔ یقین کریں مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں وہ ڈیٹیلز میڈیا کے سامنے بتا نہیں پاتا ہوں، اگر میں ڈیٹیلز میڈیا کے سامنے بتا پاؤں تو آپ کو اتنا محسوس ہونا چاہیے کہ میرے دل سے جو آواز نکل رہی ہے کہ خدا کی قسم اس کا بلوچیت اور بلوچ روایات اور ان سے کوئی تعلق ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں۔ اس طرح کی ایکسپلائٹیشن، وہ بھی اپنی بلوچ بچیوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے پھر آپ جو ہے وہ اپنے انٹرنیشنل آقا جو آپ کا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی بچیوں کا استحصال، کوئی تصور کر سکتا ہے اپنی بلوچ بیٹیوں کا؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں اور بلوچ روایات ہیں اور بلوچ کاز ہے۔ کوئی کاز نہیں ہے، کوئی بلوچیت نہیں ہے، لعنت ہے ایسی بلوچیت پہ۔ اور میں انتہائی افسردہ ہوں اس بچی کی کہانی سن کے کہ جس طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اور وہ شرمندگی کا باعث ہے۔ لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہی فرق ہے ریاست میں اور یہی فرق ہے ان ٹیررسٹ میں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی بچیوں کے لیے آکسفورڈ کے لیے اور ہارورڈ کے دروازے کھولے ہیں، اور وہ ہماری بچیوں کو ایکسپلائٹ کر کے خود کو جیکٹس پہنا رہے ہیں، اور پھر بعد میں ویڈیو کلپس بنا کے میڈیا پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر کے، سوشل میڈیا کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر کے اور ہیروئزم کے اس میں ڈال کر، اور ان بچیوں کو، اور بہت سارے ایسے شواہد آئے ہیں کہ جو پہلے خود کش، بعد میں جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ خواتین جو ہے وہ جنگ کا حصہ ہیں، بالکل بھی تاریخی طور پہ بلوچ خواتون نے کبھی جنگ کا حصہ نہیں ہوئی۔ تاریخی طور پہ بلوچ خاتون امن کا حصہ ہوئی ہے کہ جب قبائل آپس میں لڑے ہیں، خاتون بیچ میں آئی ہے، وہ لڑائی ختم ہوئی ہے۔ خاتون اگر ساتھ ہو تو بھائی کے قاتل کو چھوڑا گیا ہے، خاتون اگر ساتھ ہو تو باپ اور بیٹے کے قاتلوں پہ حملہ آور جو ہیں وہ واپس انہوں نے اپنے بندوقوں کے رخ جو ہیں اور طرف کیے ہیں۔ یہ تھی ہماری روایتیں۔ یہ کون سی روایت ہے کہ آپ بلوچ بچیوں کو اپنے ویسٹرن انٹرسٹ میں اس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں کہ آئی ڈونٹ ہیو ورڈس کہ میں آپ کو وہ ڈیٹیلز بتا سکوں۔ تو واٹ وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس بچی کو آج ان کے والد کے حوالے باعزت طریقے سے کریں، اور پولیٹیکل اور ٹرائبل گارنٹیز کے ساتھ کہ وہ والد جو ہیں وہ ایک ٹرک ڈرائیور ہیں، ایک غریب آدمی ہیں، ان کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنی بچی پہ نظر رکھیں گے، اور ظاہر ہے ہماری بھی اوور سائٹ ضرور ہوگی، کہیں نہ کہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم ان کے، کیونکہ شی از انڈر ایج اور ہم ٹرائل بھی کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ ان کی ایکسپلائٹیشن کی جب میں نے وہ چیزیں ایویڈنسز دیکھی ہیں تو میرا دل آج کم سے کم آئی کین ناٹ سلیپ ٹو نائٹ۔
کہ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ ٹو آر بلوچ ڈاٹرز, ٹو آر بلوچ سسٹرز. کوئی شرم آنی چاہیے بشیر زیب اینڈ کمپنی کو, شرم کا مقام ہے, خدا کی قسم لعنت ہو ایسی بلوچیت میں. تو میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ اس بچے کو میں لے کر آیا ہوں. اینڈ آئی ریکویسٹ یو کہ یہ ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ کا جو بھی سوال ہے وہ آپ مجھ سے کریں, سو دیٹ آئی کین آنسر یو. اور ہم ان کو ان کے والد کے حوالے کریں گے, اور آفٹر فیو ڈیز, مے بی اے منتھ اور مے بی 2 months 3 months, ہم دوبارہ پریس کانفرنس میں اس بچی کو لے کر آئیں گے, سو دیٹ وہ مینٹلی اس ٹراما سے, جس ٹراما سے یہ گزری ہے, اس ٹراما سے باہر نکل ہے. اور میں اینڈ میں ایک بار پھر یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہماری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اس لڑائی کو لڑنے کی, یہ ہے وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے جس شاندار انداز سے اس بہت بڑی تباہی سے پاکستان کو بچایا, بدنامی سے بچایا. تباہی تو کتنی ہونی تھی, وہ تو غلط بات ہے, کہ لیکن پاکستان میں کے کیپٹل میں اگر ایک خاتون خود کو حملہ آور ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا افیکٹ اس ٹائم پہ یو کین امیجن کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں پر انٹرنیشنل لیول پہ پلے کر رہا ہے اور کس طریقے سے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ انڈین را جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے, تو وہ یہی ساری کہانیاں ہیں کہ وہ کس طریقے سے کبھی کس طرح کے آپریشنز کرا کے, اور کبھی انٹرنلی ہمیں اس طرح کے آپریشنز کرا کے پراکسیز کے ذریعے یہ سارا کچھ کر رہی ہے. تو ونس اگین آئی تھینک یو مائی انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ آئی تھینک یو آل. آئی ایم اوپن ٹو دی کویسچن. سر شہزادہ ذوالفقار. السلام علیکم. من تربت نندو کیوں منی مات پیت فیرینا غریبا منی برات گوار گونڈکینا منا منی کزنا منا ترسینتے منا گوشی تزیم وسکار بکاں تی پتا ایوٹ کنی تو کار نکو منگو چلو صحیح ہے. منگوڑا انچو شن واسطہ کار کو شن کارڈ دا شن نان دا گوڑا ما سرپن نیتوں کہ نانا کجا برگائیں کئی واسطہ برگائیں پدا ما سرپت بھتوں کہ ای نانا تنظیم والے واسطہ برگائیں گوڑا اشیا من انچو منی کزنا گو منا 2 چکرہ بورتی منی چمانا بستے بورتے کووا گوڑا تنظیم والے ملاقاتا ایشم گوڑا منا انچو مطلب من زنارا بنائیں انچو کہ ہمیں کہ شاریہ پیدائی کو شاریہ وڑا پیدائی کہاں شاریہ 2 گنڈکن چوکستے سومیہ پیدائی کو انچو منا منی زنار انچو چینجش کو من بھی چیزیں واسطہ تیار بھتوں. پڑا گورا منی منگی تر بھی انچو سرپت بھو منی منگی ترا منا گوشی ایشانی گو مگپ مکاں وتی کزنانی گو مگپ مکاں منی ماتا گو منی پتا گو شیشانی مگپ مکاں منی پتا ایک ڈرائیوری ایک غریبی ہمیں منا جو گوشتیش ماشانی گپ نازو منا ترس سے منگو منی پتارا چیزیں بیکنا مامی واسطہ ہی کاران کو گوڑا مات کو اب چوکیا ہوتی گوشے علاجہ منی کزنا پون کو منگو ما اب چوکیا رہو ہوتی گوشے علاجہ موتی گوشہ علاج کنی آئیے منا گوشی گوشہ علاج کم بیاتا را من دیما را دے گوڑا من وقت کو ادا اب چوکیا منا انچو نمبری داتے گوڑا شی منی گو آلے وال کو گوشی لتے وقتا برو تی مات پیتانی کر رہا ٹائم چیکاں پدا مطر دیما را دیں فیدائیے واسطہ ما انچو ما پدا صحیح بھتو سرپت بھتو منی کزن بھی گرگ بھتا موتی موبائل بھی پروشت موتی موبائل پروش منا ترسے کہ ما بھی گونم گو منی کزن گرگ بھتا منا بھی گرا گوڑا پدا منا بھی گتیش منا گتیش آرتیش گوڑا ما پدا انچو من عزت تیش داتا من بھی لتینے نام بھی گشتا دا من بھی نام داتا گا من ایک آرا کھنگ نلوٹی من پیدائی کھنگ نلوٹی من بلیک میلش کتا من ترسین تگیش منی زنش بنائیں تا من نلوٹی چیزا کھنگ منی باقی گوارا کسی ای چیزیں تو کا گونیں گو وتی دستن کشے منا وانگے سک شوقی منا پینٹنگے بنائنگے سک شوقی ما 2nd year کلاس وانگا ہوں منی ابھی تک انگا کلاس چلگا ہاں ما لوٹی ما بوانی ما ہمیں ڈاکٹری یا ٹیچری چیزیں جوڑ بھی ہوتی ماتا پتانی ناما روشن بکنی بس ما وانگ لوٹیں دیما روگ لوٹیں شر انسانی جڑ گلوٹیں ایک آرا مکنے ایک آر غلط ہے
مرچیشی ماں ادا رستو ماں اداؤں شما بھی ہمیں وڑ بے کارا ہوتی دستا کشے شرن کاری نہیں فدائی اچھا منی جان بچے انچو منی زنرا انچوشن چینج کو تھا کہ ہم فدائی واسطہ تیار ہے تم وہ یوز ہی کزنس کو کرتے ہیں فار دا فیمیلس کہ ان کا کیونکہ گھر آنا جانا ہوتا ہے تو ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے کہ جی یہ تو اپنا بچہ ہے گھر آ رہا ہے کیونکہ باہر کا بچہ اس طرح ایکسپلائٹ شاید نہ کر سکے کہ جو گھر کا بچہ کرتا ہے اس کیس میں بھی ان کا کزن جو تھا وہ انوالو کازن